السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ بقرہ ایپیسوڈ 46 آیت نمبر 246 سے 248۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ Have you not considered the assembly of the children of Israel, but after the time of Moses, when they said to a prophet of theirs, send to us a king, and we will fight in the way of Allah, he said, would you perhaps refrain from fighting if fighting was prescribed for you? They said, and why should we not fight in cause of Allah when we have been driven out from our homes and from our children? But when fighting was prescribed for them, they turned away except for a few of them, and Allah is knowing of the wrongdoers. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ منه وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه لمن يشاء والله سميع عليم۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ہمارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں۔ اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ And their prophet said to them, indeed Allah has sent to you Saul as a king. They said, who can he have kingship over us while we are more worthy of kingship than him, and he has not been given any measure of wealth. He said, indeed Allah has chosen him over you and has increased him
abundantly in knowledge and stature. And Allah gives His sovereignty to whom He wills, and Allah is all encompassing in favor and knowing. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ And their prophet said to them, indeed, a sign of his kingship is that the just will come to you, in which is assurance from your Lord and a remnant of what the family of Moses and the family of Harun and had left carried by the angels. Indeed, in that is a sign of you if you are believers. یہاں نبی سے مراد حضرت سموئیل علیہ السلام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال بعد پیغمبر بنائے گئے تھے۔ سورہ مائدہ میں مذکور ہے کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان عمالقہ سے جہاد کرنے کی دعوت دی تھی جو بنی اسرائیل کے فردی وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے، مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، جس کی سزا میں انہیں سرائے سینہ میں محصور کر دیا گیا اور اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کا ایک بڑا علاقہ فتح ہوا۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخری عمر تک ان کی نگرانی کرتے رہے اور ان کے معاملات کے تصفیے کے لیے قاضی مقرر کیا۔ تقریباً 300 سال تک نظام اسی طرح چلتا رہا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں تھا، بلکہ قبیلوں کے سردار حضرت یوشع علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے نظام کے تحت قاضی ہوا کرتے تھے، اسی لیے اس دور کو قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا تھا۔ بائبل کی کتاب قضا میں اپنی زمانہ کی تاریخ بیان کی گئی ہے، چونکہ اس دور میں پوری قوم کا کوئی متفق پکا حکمران نہیں تھا۔ بعض کی قومیں ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھی۔ آخر میں فلسطین کی بت پرستی قوم نے ان پر حملہ کر کے انہیں سخت شکست دی اور وہ متبرک صندوق بھی اٹھا کر لے گئے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں، تورات کا نسخہ اور آسمانی رضامند کا مرتبان محفوظ تھا، اور جسے بنی اسرائیل تبرک کے لیے جنگوں کے موقع پر آگے رکھا کرتے تھے۔ حالات کے اس پس منظر میں ایک قاضی حضرت سموئیل علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا ہوا۔ ان کے دور میں بھی فلسطینیوں کا ظلم و ستم جاری رہا، تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا، جس کا واقعہ یہاں مذکور ہے۔ بائبل میں دو کتابیں حضرت سموئیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب میں بنی اسرائیل کی طرف سے بادشاہ مقرر کرنے کی فرمائش بھی ذکر کی گئی ہے، مگر بادشاہ کا نام طالوت کے بجائے ساول مذکور ہے۔ نیز بعض تفصیلات میں فرق بھی ہے۔ بائبل میں اس کا نام ساؤل لکھا ہے۔ یہ قبیلہ بن یمن کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا۔ بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا اور ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اپنے باپ کے گمشدہ گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ راستے میں جب سموئیل نبی کی قیام گاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی شخص ہے جس کو ہم نے
بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ چنانچہ سموئیل بنی نبی اسے اپنے گھر لائے، تیل کی کپی لے کر اس کے سر پر اندھیلی اور اسے چوما اور کہا کہ خداوند نے تجھے مسیح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع عام کر کے اس کی بادشاہی کا اعلان کیا۔ یہ بنی اسرائیل میں دوسرا شخص تھا جس کو خدا کے حکم سے مسیح کر کے پیشوائی کے منصب پر مقرر کیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت ہارون سردار کاہن کی حیثیت سے مسیح کے کیے گئے تھے۔ اس کے بعد تیسرے ممسوح یا مسیح حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے اور چوتھے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن طالوت کے متعلق ایسی کوئی تصریح قرآن یا حدیث میں نہیں ہے کہ وہ نبوت منصب پر بھی سرفراز ہوا تھا۔ محض بادشاہی کے لیے نامزد کیا جانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے نبی تسلیم کیا جائے۔ بائبل کا بیان اس باب میں قرآن سے کسی حد تک مختلف ہے، تاہم اس سے اصل واقعہ کی تفصیلات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صندوق، جسے بنی اسرائیل اصطلاحاً احد کا صندوق کہتے تھے، ایک لڑائی کے موقع پر فلسطینی مشرکین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، لیکن یہ مشرکین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا گیا وہاں وبائیں پھوٹ پڑیں۔ آخرکار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر گاڑی کو ہانک دیا۔ غالباً اسی معاملے کی طرف قرآن ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا، کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہانک دی گئی تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے۔ رہا یہ ارشاد کہ اس صندوق میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، تو بائبل کے بیان سے اس کی حقیقت یہ معلوم ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل اس کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت ٹوٹ گئی، اور ہر اسرائیلی یہ خیال کرنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے پھر گئی ہے اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ پس اس صندوق کا واپس آنا اس قوم کے لیے بڑی تقویت قلب کا موجب تھا، اور یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں پھر بن سکتی تھیں۔ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات جو اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے، ان سے مراد پتھر کی وہ تختیاں ہیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی تھی۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ بھی اس میں تھا جسے حضرت موسیٰ نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا۔ نیز ایک بوتل میں من بھی بھر کر اس میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں اس نے ان کے باپ دادا پر کیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ کا وہ عصا بھی اس کے اندر تھا جو خدا کے عظیم الشان معجزات کا مظہر بنا تھا۔ تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی تلاوت کی آیات اور ان کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ میل پہنچے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر روز آپ کو نئی ویڈیو آپ کے پیج پر ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ آیات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئے گی ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔